الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہی میری روح قبض کرے گا، وہی پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، یعنی دنیا میں جب میری اجل مدت حیات پوری ہو جائے گی تو وہ میری روح قبض کر فرمائے گا، پھر دوبارہ مجھے زندہ فرمائے گا تاکہ مجھے میرے اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ موت دینے اور روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ فرمایا کہ ارباب کمال کے لیے موت بھی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کے رنج و علام سے خلاصی اور حیات ابدیہ کے حصول کے لیے موت وسیلہ ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمارے نیک اعمال کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرتے ہو، صحیح معنی میں مومن بن کے دنیا پہ زندگی گزارتے ہو، میرے بندے بن کر رہتے ہو، تمہارے لیے یہ جزا ہے۔ جزا کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کے لیے کیا جزا ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ سورہ بینہ کی آخری آیت کو میں نے تھوڑا سا اس کا پڑھا حصہ، یعنی کہ کیا جزا ہے کہ ان کے لیے جنت عدن کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ کن لوگوں کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی تھے اور اللہ ان سے راضی۔ اور راضی کیسے ہوا؟ خاشی ذالک من خشیہ ربہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا ان کے دل میں، محبت بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ دیکھیں جسے آپ محبت کرتے ہیں آپ واقعی ہی اس سے خوف بھی رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی کا خوف رکھتے ہیں، آپ اس کے حقوق کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں حق تلفی نہ ہو جائے، میرے پیارا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے منہ نہ موڑ لے، کہیں دل میں نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کے قرب کے لیے، اس کے قریب رہنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنے کے لیے آپ حتی الامکان کیا کوشش کرتے ہیں کہ میری کسی ایسی حرکت سے، کسی ایسی وجہ سے کوئی ناراض نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ کو پتا تھا کہ موت کے بعد ہی حیات ابدی جو ہے وہ ملنے والی ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ ملنے والی ہے، تو اس بارے میں امام سالبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے موت دے گا اور اپنے فضل سے زندہ فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت سے مراد جہل اور معصیت ہے، یعنی کہ موت سے مراد کیا ہے؟ جہالت بھی ہے اور گناہ بھی ہیں۔ زندہ کرنے سے مراد علم اور اطاعت ہے، کیونکہ جو انسان زندہ ہی وہی ہے جو اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ گیا اور اس مقصد کے حصول میں لگ گیا، وہ زندہ ہے، وہ صحیح معنوں میں علم والا ہے۔ اور جو اپنے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جیسے جانور ہیں وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور افزائش نسل کرتے ہیں، جب موت آتی ہے تو مر کے مٹی ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان بھی اتنا ہی دنیا میں آ کے یہی کردار ادا کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے اور کیا ہے؟ وہ گناہ گار ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر امام سالبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے موت دیتا ہے، اپنے فضل سے زندہ فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جہل ہے اور معصیت ہے، اور زندہ کرنے سے مراد علم اور اطاعت ہے، یا مارنے سے مراد گناہ میں مبتلا کرنا ہے، اور زندہ کرنے سے مراد گناہوں سے بچانا ہے۔ یہاں پر مارنے سے مراد اللہ تعالی سے دوری ہے، اور زندہ کرنے سے مراد اللہ تعالی سے وصال ہے، اللہ تعالی کا قرب ہے، اس سے ملاقات کا شوق ہے۔ حقائق سلمہ جو ہے وہ یہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مارنے سے مراد کسی شخص کو انانیت میں مبتلا کرنا، اور زندہ کرنے سے مراد اس کو ہدایت عطا فرمانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے انا والے ہوتے ہیں، اپنی انا میں ہی مر جاتے ہیں، ان کا بس وہ اپنی ہی رسوم و رواج، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی اولاد، اپنا حسن، اپنی دولت کچھ پاس نہیں بھی ہے، جاہل بھی، اپنے آپ میں ہی مرے رہتے ہیں۔ تو انانیت سے اس کی یعنی کہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ زندہ کرنے سے مراد اس کو ہدایت عطا فرمانا ہے۔ اس بارے میں علامہ قرطبی مالکی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنے خوف سے مارتا ہے اور اپنی امید سے زندہ رکھتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، فرماتے ہیں جو مجھے طمع سے مارتا ہے اور قناعت سے زندہ کرتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پاتا، لالچ کسی قسم کی بھی ہو جائے،
کھانے کی لالچ ہو جائے، مال اسباب جمع کرنے کی لالچ ہو جائے، کسی قسم کا ہرس ہو جائے، لالچ ہو، دنیا کو حاصل کرنے کی لالچ، میں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، دن سے لے کے رات تک، صبح سے لے کے شام تک، ایک تگ و دو، ایک بھاگ دوڑ، ایک کوشش، اپنی ضرورت زندگی سے زیادہ کمانے کی لالچ، زیادہ جمع کرنے کی لالچ، یہ کیا ہے؟ یہ طمع ہے۔ تو فرماتا ہے جو طمع سے مارتا ہے کہ انسان اپنی لالچ میں ہی دنیا کو حاصل کرتے 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 اس کو پانے کی لالچ میں ہی مر جاتا ہے، اور قناعت سے زندہ کرتا ہے۔ جس انسان کو صبر آ جاتا ہے، تھوڑے دیے پر بھی وہ راضی رہتا ہے، اللہ کا شکر گزار بن کر رہتا ہے، صبر اور شکرانہ ادا کرتا رہتا ہے، تھوڑے میں بھی قناعت اختیار کرتا ہے، تو وہ اصل میں زندگی کا مزہ پاتا ہے، زندگی کا لطف پاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یعنی کہ جو مجھے طمع سے مارتا ہے اور قناعت سے زندہ کرتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ جو اقوال ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ سمجھنے کے لیے میرے خیال میں بہت ہیں۔ 82 کی آیا مبارکہ دیکھ لیجئے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یوں کہا، مجھے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا، یوں نہیں کہا کہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اب اس کا کیا اس کی وجہ ادب ہے؟ بتانا یہ ہے کہ بندے کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کا خوف بھی ہونا چاہیے، خوف ہوگا تو انسان گناہ کو چھوڑے گا، اور بخشش کی امید ہوگی تو اچھے اعمال کرے گا، اور اگر خوف ہی نہیں ہوگا تو کیسے کہ اب دو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اب تو وہ کیا، ان کو کیا ہے، نہ تو ان کو موت یاد ہے، نہ ان کو کسی کی حقوق کی ادائیگی کا خیال ہے، اور نہ ہی وہ یعنی کہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر آپ یعنی کہ جو میں کر رہا ہوں، جو مجھے زندگی دی گئی ہے، جو مجھے نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اس کا جواب ہوگا، یعنی کہ جواب دہی کا اس کے اندر بھی احساس نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اب آپ اپنے خوف کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور امید کا بھی۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم پر آپ نے متنبہ فرمایا، خبردار فرمایا کریم سے جب کوئی امید رکھی جائے تو اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفور ہیں، بخشش یعنی کہ مغفرت شدہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے انبیاء اور رسل جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں ایک بات بیان کرتی چلوں، ایک اچانک میرے دماغ میں مسئلہ آ گیا ہے۔ معصوم ہم ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں، فلاں بڑا بھولا ہے، فلاں بڑا، دوسرا لفظ ہمارا ہوتا ہے معصوم ہے۔ انبیاء اور رسل کے سوا کسی کو بھی معصوم نہیں کہنا چاہیے، ایون کہ چھوٹا نو مولود بچہ جو ابھی پیدا ہی ہوا ہے، چند گھنٹوں کا بھی کیوں نہ ہو، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ نہیں، اس کو بھی معصوم نہیں کہا جاتا۔ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں۔ تو معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، ان کے سوا معصوم کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ مغفور ہیں، آپ مغفرت شدہ ہیں، آپ معصوم ہیں، کیونکہ نبی معصوم علی الخطاب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی خطا کا کیوں ذکر کیا، ان کی مغفرت کیوں طلب کی؟ اب اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری خطاؤں پر معافی طلب کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہری خطاؤں سے مراد وہ 3 باتیں ہیں جو بظاہر جھوٹ تھیں، ٹھیک ہے، بظاہر جھوٹ تھی لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی۔ سم ٹائم حقیقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، وہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ حکمت پر ہوتا ہے۔ تو اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو خود توڑا، بتوں کو خود توڑ کر فرمایا، جب قوم نے ان کے متعلق پوچھا تو کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یعنی کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں ہم پڑھ چکے ہیں، فرمایا یہ کام ان کے پاس ان کے جو بڑا بت تھا اس نے کیا ہے، بڑے بت نے کیا ہوگا، میں نے تو نہیں کیا، جو اس کا بڑا بت رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر اس نے سب کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ تو یہ بظاہر جھوٹ تھا، حقیقت کیا تھی؟ حقیقت تو تھی یہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم کا جو چاہت تھی، آپ کا جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ اس بڑے بت کی پرستش کو باطل کرنے اور اس کو ذلیل و خوار کرنے اور اس کو عزت کو ظاہر کرنے کے سبب سے فرمایا کہ میں نے اس کو توڑا ہے، کیونکہ اگر یہ واقعہ خدا ہوتا تو مجھے ان بتوں کے توڑنے سے روک دیتا
اور جب یہ ان بتوں کو نقصان پہنچنے سے نہیں بچا سکا تو معلوم ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے اور اس کی پرستش کرنا جائز نہیں ہے۔ بس ان کا یہ کلام بظاہر جھوٹ تھا، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ آپ نے حکمت سے ایک ان کو میسج دینا تھا کہ آپ کا جو بڑا بت ہے اس سے پوچھئے جو رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، 360 بت تھے، جب توڑے گئے تو یعنی کہ یہ کہا کہ نسبت اس کی طرف کر دی تاکہ یہ سوال اٹھا سکے کہ کیا یہ اتنا بڑا آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر طاقت پاور نہیں ہے کہ یہ ان کو بچا سکتا؟ تو لہٰذا ہمیں کس کی بات کرنی چاہیے؟ جو ہمیں تمام نقصانات سے بچانا چاہے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم ان کے میلے میں لے جانے کے لیے آئی تو انہوں نے کہا انی سقیم، سورہ صافات 89 میں آتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے حالانکہ تندرست تھے، صحت مند تھے، لیکن آپ نے جواب کیا دیا؟ میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے بظاہر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، لیکن ان کی مراد یہ تھی کہ میری قوم روحانی بیمار ہے۔ نیت دیکھیں، نسبت دیکھیں کیسے کی کہ وہ گمراہی اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، کھلا کھلا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس کے لیے سبق ہے کہ ایسی گیدرنگ میں، ایسی محافل میں، ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر سر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانے ڈانس میوزک کھلے اور ننگے ہو رہے ہیں، بے حیائی بے پردگی عریانی عروج پر ہے، تو وہاں پر کیا حکمت کے ساتھ جتنا مرضی گہرا تعلق ہو حکمت کے ساتھ جواب دے دو۔ جب پتا ہو کہ وہاں جا کر میں اس طریقے سے میرا پردہ نہیں رہے گا، اس طریقے کے ساتھ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات پر عمل نہیں کر سکوں گی، کہیں نہ کہیں جا کر کچھ نہ کچھ یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسا مجھ سے بھی گناہ ہو جائے گا، تو بہتر حکمت کے ساتھ کوئی جواب دے دیا جائے، تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ حکمت ہوتی ہے۔ آپ نے بیماری کا صراحتاً یعنی کہ اپنی طرف کیا، لیکن اشارتاً آپ کا اس اسناد اپنی قوم کی طرف تھا۔ سو یہ کلام بطور تعریفیں ہیں، بظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ حضرت سارہ آپ کی بیوی تھی، لیکن جب ظالم بادشاہ کے کارندوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ تو آپ کا یہ کلام بھی بظاہر جھوٹ تھا، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ آپ کی تینوں باتیں تبلیغی مقاصد سے تھیں اور برحق تھیں۔ چونکہ ان کا ظاہر جھوٹ تھا اس لیے آپ نے اپنے بلند مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کو بھی خطا قرار دیا اور یہ تمہ کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی اس ظاہری خطا کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم اور مغفور ہیں، لیکن آپ نے اپنی عبودیت، اللہ کا بندہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے معافی طلب کی، عاجزی اور انکساری کا کہ تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو گرفت کرنے پر قادر ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو میری پکڑ فرما لے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی باتوں کو خطا قرار دے کر ان پر معافی چاہی۔ تو اس کی دوسری وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف اور اقرار کر کے اس سے مغفرت طلب کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن جدعان رشتہ داروں سے میل جو رکھتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ اس کا جو عمل ہے اس کو نفع دے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطا کو قیامت کے دن بخش دے۔ یعنی کہ جتنا انسان جو بھی عمل کرے، عمل کرنے کے بعد دعا ضرور کرے۔ اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے کہ فرمایا کہ اس کا عمل اس کو نفع نہیں دیتا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، المستدرک میں ہے، قدیم المستدرک میں ہے اور صحیح ابن حبان میں حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن جدعان کافر تھا اور اس نے قیامت کا اقرار نہیں کیا تھا، کیونکہ جو قیامت کا اقرار کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خطا کی مغفرت کا طالب بھی ہوتا ہے، اور منکر قیامت کا اس کا عمل نفع نہیں دیتا۔ اس کا پورا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ یہ اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد تھا۔ یہ شروع میں فقیر تھا، پھر اس کو خزانہ مل گیا تو یہ غنی ہو گیا، یہ اس خزانے سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی خطا کا ذکر کرے، اللہ پاک مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میرے اندر یہ کمیاں ہیں، اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا میرے دنیا داری میں رہتے ہوئے اولاد والی ہوں، بچوں والی ہوں، خاندان والی ہوں، رشتہ داری والی ہوں، آس پڑوس ہے، یعنی کہ اللہ پاک مجھے باہر بھی نکلنا جانا پڑتا ہے، اس طرف سے میل ملاپ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ میں تیری عاجز سی بندی ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا معبود ہے،
تو ہی حقیقی عبادت کا ہے، تو میں تیری عبادت، تو میرا الہ ہے، میرے مولا، میرا ایمان ہے تو وحدہ لا شریک ہے، تو مغفرت کرنے پر قادر ہے، تو رب العالمین مجھے معاف فرما دے۔ انسان اپنی گناہوں کو یاد کرے، کرید کر، سوچ سوچ کر یاد کرے، اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا پسندیدہ عمل کیا اور اپنی ظاہری خطا کا ذکر کر کے اس سے مغفرت طلب کی۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس دعا سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں اور ڈریں، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی مغفرت کو طلب کریں اور طلب مغفرت میں ان کی اقتداء کریں، اور ابراہیم علیہ السلام سے ڈرنے والوں کے لیے امام ہو جائیں، جس طرح عباد الرحمن نے یہ دعا کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم کو متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کا امام بنا دے۔ تو مغفرت کی دعا کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقبولان بارگاہ میں الوہیت کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں، اور وہ اپنے انتہائی بلند مرتبہ کے پیش نظر عام نیکیوں کو بھی گناہ قرار دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس خطا سے ہماری طرف کے گناہ مراد نہیں، بلکہ نیک لوگوں کی نیکیاں مراد ہیں جو ان کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں۔ اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم جس مرتبے کے نبی تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے ہر گھڑی، ہر لحظہ اللہ کی عبادت، اس کے ذکر میں گزرے۔ لیکن بشری تقاضوں سے وہ سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، قضائے حاجت بھی کرتے تھے، طہارت بھی کرتے تھے، لوگوں سے تبلیغی امور میں باتیں بھی کرتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ حقوق بھی ادا کرتے تھے، حصول رزق کے لیے، کسب معاش کے لیے بھی جاتے تھے۔ یہ امور بھی فی نفسہا عبادات ہیں، نیکی میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان امور میں مشغولیت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی بلند نظر کے اعتبار سے اس کو بھی خطا قرار دے رہے ہیں، اور اس پر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں کہ میری اس تقصیر کو، یعنی کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، قیامت کے دن میری اس پر پکڑ فرمانا۔ چھویں وجہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، آیت 34 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کے شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ یعنی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور جس زبان سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ بھی نعمت ہے، پھر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہوگا، اور یوں تمام عمر ہو جائے گی اور اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکے گا، تو غیر متناہی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ بس انسان کی قدرت، اس کی استطاعت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس فطری تقصیر پر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مغفرت طلب کی۔ تو یعنی کہ یہاں پر جو ہے بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے، اذان کا یہاں ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی، بقیہ جو ہے وہ اذان کے بعد۔